بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ، سگنیچرولوجسٹ اینڈ سائیکوتھراپسٹ، لائف کوچ، وائس پرنسپل فیمس۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، جس کو ہیومن باڈی کو ہم کہیں گے، اس کا ٹیکنیکل نام ہے ہومیوسٹاسس۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، پہلے کی طرح میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی لائک کیجئے، اپنے طلباء طالبات کو بھی بتائیے، تاکہ یہ میرا علم جو ہے، یہ چینل بنانے کا مقصد جو ہے صدقہ جاریہ لوگوں تک پہنچے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ڈائریکٹلی موضوع کی طرف بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ جہاں تک ہیومن باڈی جو ہے اس کا تعلق ہے، تو یہ کمپوزیشن ہے۔ پہلے سیلز جو ہیں ان سے ٹیشو بنتے ہیں، پھر ٹیشوز جو ہیں ان سے آرگنز بنتے ہیں، اور آرگن جو ہیں ان سے سسٹم بنتے ہیں، اور سسٹم کے بعد پھر آرگنزم یعنی باڈی بن جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے، مثلا نیورون جو ہے وہ نیورون سیل ہوتا ہے، اور اس سے جو ٹیشو بنتا ہے اس کو ہم نرو ٹیشو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو آرگن بنتا ہے وہ برین ہے، اور اس سے جو سسٹم بنتا ہے وہ نروس سسٹم ہے، اور پورا اسٹرکچر جو بنتا ہے وہ ہے سگنلنگ یا میسیجنگ آف تھرو دا باڈی یوزنگ نیورونس۔ تو اس طریقے سے ایک پورا باڈی جو ہے وہ بنتا ہے، اور ہیومن باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں سارے ایسے کام کرتے ہیں، کلیکٹیولی ہیومن باڈی بھی ایسے کام کرتا ہے۔ اب ہم جس کا ٹرم کی ہم بات کر رہے تھے، ہومیوسٹاسس۔ ہومیوسٹاسس جو ہے یہ گریک اوریجن کا لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ہومیو اور اسٹیٹسس۔ ہومیو کا مطلب ہوتا ہے ان چینجنگ، اور اسٹیٹسس کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈنگ۔ تو جب ہم اوورآل اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آرگنزم کے انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اس کا سیم رہنا، یعنی سیم رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ریگولیشنز اور مینٹیننس جو ہے وہ کانسٹنٹ پیرامیٹر کی بنیاد پہ ہو۔ وہ پیرامیٹر کون سے ہیں باڈی میں، اس کو ہم وائٹل سائن میں آگے میں بیان کروں گا، اور یہ سارا کچھ کس کے ذریعے ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوسٹاسس ایک ایسا میکانزم ہے جس کے ذریعے باڈی جو ہے، ہیومن باڈی جو ہے، اپنی انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے تھرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مینٹین رکھتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ اور اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں، کمپیوٹر کی زبان سے سمجھنا ہے تو ڈاٹا جو ہے وہ میسیج کی شکل میں ریسیو ہوتا ہے، اور وہ میسیج کی شکل میں جو ریسیو ہوتا ہے وہ تھرو کمیونیکیشن سسٹم جو ہے آرگن تک پہنچتا ہے۔ آرگن جو ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اور جب وہ رسپونڈ ہوتا ہے اس میں پلس مومنٹس ہو سکتا ہے، اور وہ پھر رسپونڈ ہونے کے بعد تھرو فیڈ بیک نیٹ ورک، جس میں پازیٹیو فیڈ بیک بھی آتے ہیں، نیگیٹیو فیڈ بیک بھی آتے ہیں، جس کا آگے میں سلائڈوں میں ذکر کروں گا۔ فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ جو چینج ہے اس کو انکریز کرتے ہیں، یعنی اس کیس میں ہمیں نہیں چاہیے، اور نیگیٹیو فیڈ بیک جو ہوتے ہیں وہ جو چینج ہے اس کو ڈکریز کرتے ہیں یا سٹاپ کرتے ہیں۔ یہ ہیومن باڈی میں کام کرتے ہیں اور بڑا وائٹل فنکشن ادا کرتے ہیں، اور اس کے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ تھرو سینسرز ہوتا ہے۔ سینسرز عام سینسر یہاں نہیں ہوتے، وہ ٹرانسڈیوسرز ہوتے ہیں، یعنی وہ سینسر جو جس کو ڈاٹا جس شکل میں چاہیے اس میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو یہ عام طور پہ ہماری 5 سینسز کرتی ہیں، یعنی دیکھنے کا عمل، سننے کا عمل، چکھنے کا عمل، محسوس کرنے کا عمل، اور سونگھنے کا عمل جو ہے، یہ 5 سینسز بیسیکلی 5 ٹرانسڈیوسر یا سینسر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باڈی میں سینسر ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ انر ایئر پورشن جو ہے، وہاں جو سینسر لگے ہوتے ہیں وہ میسیج جو ہے برین تک پہنچاتے ہیں، اور برین اس پہ ایگزیکیوشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باڈی مسل جو ہیں ان میں ہمارے سینسر لگے ہوتے ہیں، جو برین کے ذریعے برین کی شیپ اور سائز کے بارے میں برین کو انفارمیشن دیتے ہیں باڈی کے بارے میں، کہ وہ ہمارے جو مسلز ہیں ان کا سائز اور شیپ سیم رہا ہے یا ڈیفارم ہو گیا ہے، یعنی وہ ہیلدی ورک کر رہے ہیں یا ان کے فنکشن میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ جہاں تک ان وائٹل سائن جو ہے ہیومن باڈی یا لائف کا تعلق ہے، جس سے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ ہیومن باڈی پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی ہیلدی ہے یا نہیں، اس کو ہم ایبریویشن کی زبان میں کہتے ہیں TPR، اور یہ ایبریویشن ہے T سے بنتا ہے باڈی ٹیمپریچر، P سے بنتا ہے بلڈ پریشر، P سے بنتا ہے پلس ریٹ، اور P سے pH ویلیو بھی بنتا ہے، اور R سے بنتا ہے ریسپریشن ریٹ۔ ان کی آپٹیمم ویلیوز جو ہیں وہ گیون ہیں اسٹینڈرڈ،
اگر ان کی ویلیوز جو ہیں وہ گیون اسٹینڈرڈ کے برابر ہوں گی تو ہمارا باڈی نارمل فنکشن کرے گا. اگر وہ ویلیوز گریٹر دین ہوں گی یا لیس دین ہوں گی نارمل سے تو ہمارا باڈی جو اب نارمل ورک کرے گا. بریفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل فنکشن کو چیک کرنے کے لیے اور یا نارمل باڈی آپریشن کو چیک کرنے کے لیے ان پیرامیٹر جو ہے ان کی آپٹیمم لیول کا ہونا ضروری ہے، لیکن عام طور پہ وہ آپٹیمم لیول پلس یا مائنس ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ وہ جو پلس مائنس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیویشن ہو گئی ہے. اور ڈیویشن جو ہے وہ جب سینسر کی طرف جاتی ہے تو سینسر اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو جو ہے رسپونڈ کرتے ہیں، اور وہ رسپونڈ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کنٹرول سسٹم کے ساتھ کولیبوریٹ یا کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹرول سسٹم ان کو بتاتا ہے کہ یہ آپ نے اتنا پازیٹیو رسپانس کیا ہے، اتنا آپ نے نیگیٹو رسپانس کیا ہے، اتنا اس کو پلس مائنس کر دو، اتنا اس کو مائنس کر دو. تو اس کے حوالے سے پھر وہ جیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ سینسر ہمارے جو ہیں وہ پازیٹیولی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کریکشن جو ہے لگ جاتی ہے. جب وہ کریکشن لگتی ہے تو پھر وہی ہمارا نارمل فنکشن جو ہے تھرو کمانڈ اور کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ڈیویشن اور کریکشن جو ہے اس میں کوریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. اور جب پازیٹیو کوریلیشن شپ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو وائٹل سائنز ہیں وہ آپٹیمم لیول کو اچیو کر گئے ہیں. اس کا مطلب ہمارے باڈی میں اگر کوئی النس بھی تھی تو وہ ہیلدی جو ہے النس میں چینج ہو گئی ہے. اس طریقے سے ہمارا باڈی جو ہے نارمل یا اب نارمل فنکشن کرتا یا نہیں کرتا اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. اور یہ بڑا سادہ طریقہ ہے جس سے ہم ہیومن باڈی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے فنکشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ میری ریکویسٹ پہ آپ غور کریں گے، اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.